بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام حسین اقبال ہے اور میرے ساتھ ہیں راجہ بشارت صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. راجہ صاحب, آج سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے جب سائفر کیس کی سماعت ہوئی, جس میں عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانتیں جو ہیں وہ منظور کر لی گئی ہیں. سماعت کا آنکھوں دیکھا حال بتائیے گا. جی بہت شکریہ. آج قائم چیف جسٹس صاحب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بیرون ملک چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں, اور سردار طارق مسعود, جسٹس سردار طارق مسعود قائم چیف جسٹس آج کل, اور ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو تھا وہ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا. جسٹس منصور شاہ اور جسٹس اطہر اللہ اس بینچ کا حصہ تھے. سائفر کیس کی جب سماعت شروع ہوئی تو جسٹس سردار طارق مسعود جو اس بینچ کے سربراہ تھے, انہوں نے بہت اہم سوالات اٹھائے اس سائفر کے حوالے سے کہ یہ آتا ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یا نہیں, یا زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں ہے. جسٹس اطہر اللہ اور جسٹس منصور شاہ نے بھی بہت اہم سوالات اٹھائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے سائفر کیس کو لیڈ کر دیا, اڑا کے رکھ تو اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ سائفر کیس, وہ مجھے سلیم صافی صاحب یاد آ رہے ہیں یہاں پر, انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کا رنگ پیلا ہوتا ہے, لیکن آج سپریم کورٹ نے اس کا جہاز بنا کے نا تو پھینک دیا اوپر جناب کہ یہ لیں جی جہاز جا رہا ہے. جب سماعت شروع ہوئی تو ویسے سلمان صاحب کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے بہت زبردست کیس لڑا ہے, آج بہت زبردست کیس لڑا ہے. انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ 27 تاریخ کو ایک کاغذ پرندہ لڑایا گیا یا عمران خان کے حوالے سے جو تقریر انہوں نے کی وہاں پہ, اور 28 تاریخ کو ایک میٹنگ کہتے ہیں کہ بنی گالا ہوتی ہے. اب سوال انہوں نے یہ اٹھایا عدالت کے سامنے کہ 28 تاریخ کو جو بنی گالا میں میٹنگ ہوتی ہے, جو ایف آئی آر کاٹی گئی, اس کے اندر 27 تاریخ کے بجائے 28 تاریخ کو جو میٹنگ ہوتی ہے, ایف آئی آر 27 کو کاٹی گئی اور میٹنگ کے جو منٹس ہیں اس کی بات کی گئی, حالانکہ وہ میٹنگ ہوتی ہے 28 تاریخ. پہلے جو ویک پوائنٹ تھا وہ یہ. دوسرا یہ کہ سائفر کیس کے حوالے سے شاہ محمود جسٹس اطہر اللہ نے یہ بات کہی کہ سائفر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وزارت خارجہ کے پاس ہوتا ہے, وہ ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوتا. وہ جو وزارت خارجہ کے حکام ہے یا جو سینئر ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے وزیر اعظم کو بتاتے ہیں کہ جی کہ اس سائفر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. جسٹس منصور شاہ نے ساتھ یہ کہا کہ سائفر کی جو لینگویج ہوتی ہے یا جو اس کی کوڈنگ ہوتی ہے وہ ہر 1 ماہ 2 ماہ کے بعد وہ بدلتی رہتی ہے. جسٹس سردار طارق مسعود, انہوں نے کہا جی کہ جو پروسیکیوٹر تھے ایف آئی اے کے رضوان عباسی صاحب, انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ سائفر کی تعریف کریں, سائفر کیا ہوتا ہے, صحیح سائفر کی تعریف کریں آپ کیا. انہوں نے جو سائفر کی تعریف کی, انہوں نے کہا کہ یہ ڈی کلاسیفائڈ ہو گیا تو سائفر کیسے رہا. جی پھر یہ بتائیں کہ اس میں جو آپ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, اب جو دستاویزات ہمیں آپ دکھا رہے ہیں, ایف آئی اے آپ کو پتا ہے رضوان عباسی صاحب اس کیس میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پر وکیل ہے ایف آئی اے کے, آپ سرکار کے وکیل کہہ سکتے ہیں. ان کو مخاطب کرتے ہوئے سردار طارق مسعود نے کہا کہ آپ جو ہمیں دستاویزات دکھا رہے ہیں اس سے تو کوئی سیکیورٹی بریچ کا کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا, کوئی ملکی ایسی سالمیت کو خطرہ ہی نظر نہیں آیا. نہ کسی ملک کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ کس ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, انہوں نے کہا کہ وہ تعلقات خراب ہوئے ہمارے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے کہا دکھائیں وہ کاغذات کہاں ہیں کہ تعلقات امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے. سردار طارق مسعود, اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر ویسے سلمان شبیر, انہوں نے کہا جی کہ اس کیس میں اسد عمر اور اعظم خان کو بھی ایف آئی آر میں رکھا گیا تھا. اب ان کے کردار کا تعین ہی نہیں ہوا, وہ تو باہر پھر رہے ہیں, اور بلکہ مجرم کسے بنا دیا گیا, پرائم منسٹر کو بنا دیا گیا, وزیر اعظم کو بنا دیا گیا. پوچھا سردار طارق مسعود صاحب نے کہ اعظم خان 1 ماہ کہاں رہا, وہ کیوں خاموش رہا اعظم خان. تو جس پر جسٹس اطہر اللہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر اللہ نے کہا کہ راجہ رضوان عباسی صاحب کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات کیے ہوئے تھے جب واپس آئے, پھر آ کے ان کا بیان آپ نے لیا. اس موقع عدالت کے اندر جو ہے نا وہ کہہ کے بلند ہوئے. لیکن جسٹس اطہر اللہ نے کہا, جسٹس منصور شاہ نے کہا کہ جو سائفر کیس میں عمران خان پر جو الزامات دفعات لگائی گئی ہے وہ سب مفروضوں پر دفعات لگائی گئی ہے. رائے موت بھی اور عمر قید کی بھی جو دفعہ لگائی گئی ہے یہ سب مفروضوں پر لگائی گئی ہے. جسٹس اطہر اللہ یہاں پر بولے کہ کیا یہ پاکستان میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ
اور الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ انہوں نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی کو اس سے استفسار کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ گورنمنٹ سے انسٹرکشن لے کر آتے ہیں، ہدایات لے کر آتے ہیں، اور یہاں کا ضمانت جو ہے وہ اس کی مخالف جا رہے ہیں آپ ضمانت کے خلاف. پھر سردار طارق مسعود نے کہا کہ یہ بتائیں جی کہ آپ پروسیکیوٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو بیانات ہو رہے ہیں جو وٹنس ہے گو کے وہ کہاں کس طرح ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اس کا حلف لیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ تو حلف پر ہی نہیں ہو رہے، جو آپ کے تصویرات سامنے ہیں وہ تو بیانات حلف پر بھی نہیں ہو رہے. وہ روز 5 7 8 10 گاؤں کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیانات لے رہے ہیں. اور جس طرح یہاں پر جسٹس عطا اللہ نے کہا کہ جس طرح جسٹس منصور شاہ انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح یہ ٹرائل ہو رہا ہے پروسیکیوشن کے آپ پر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور آپ خود غلط ہو رہے ہیں. یہاں پر آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دے رہا جس طرح آپ یہ ٹرائل کر رہے ہیں، اسپیڈی ٹرائل کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس لگا ہوا تھا. ایک موقع پر جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ بات کی کہ سیفر کیس کے وہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ تو سیانے تھے، وہ تو بچ کے، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر کو اس وقت کے پرائم منسٹر کو آگے کر لیا اور کہا کہ آپ جو ہے نا وہ اس کیس کو لیں. راجہ صاحب اب جس طرح جسٹس عطا اللہ صاحب کی ریمارکس یہ بھی آئے کہ جناب جو شخص اندر ہے، جیل کے اندر ہے، عمران خان، وہ مقبول ترین لیڈر ہے اس ٹائم، ایک پارٹی کا مقبول ترین پارٹی کا لیڈر ہے. اور صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، عوامی مفاد کا مسئلہ، یہ بھی جسٹس عطا اللہ صاحب کی جانب سے آیا. اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ انتخابات سے پہلے جو ہے وہ رہائی ہونی چاہیے، تو اس کیس کے بعد ضمانتیں ملنے کے بعد عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جیسے رحم اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان ایک پاپولر سیاسی لیڈر ہے، ایک مقبول سیاسی لیڈر ہے. انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو، معاشرے کو کیا خطرات ہے، کیا نقصان ہوگا ان کو آنے کے بعد. ان کی اس کیس میں ضمانت تو ہو گئی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح آج اس کی دجیاں اڑی اس سیفر کیس کی، اس طرح ایک اور کیس میں انہیں توشہ خانہ کیس میں بھی ڈالا ہوا ہے، القادر ٹرسٹ میں ڈالا ہوا ہے. لیکن جیسے ترمیم اللہ نے یہ بات کی کہ اگر وہ آئیں گے، باہر آئیں گے تو معاشرے کو، سوسائٹی کو کیا خرابیاں، نقصان کیا ہو سکتا ہے، ایک مقبول ترین لیڈر ہے. لیکن انہوں نے ساتھ افسوس کا، تاسف کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کیا، اچھا یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ کیا سائبر کیس بنانے والوں کے خلاف کبھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ کہ اس ملک کے 75 سالوں میں اس ملک کے جو منتخب وزرائے اعظم ہی ہیں انہیں وقت سے پہلے گھر بھیج دیا جاتا ہے، انہیں مدت پوری نہیں کرنے دی جاتی، اور انہیں کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیوں لگتا ہے بھائی، باقی کے خلاف کیوں نہیں لگتا؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا. اسی لیے تحریک انصاف ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ سائفر کا جو ہے نا وہ اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے، اور کوشش یہی کرتے رہے ہیں کہ ہڈیالہ کے اندر ہی جو ہے وہ اس کا ٹرائل ہو اور باہر تک بات نہ کہ کیس میں اصل میں حقیقت ہے کیا. آج کی جو سماعت ہے اس نے اس کیس کی حقیقت جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دی. اس پر بھی سوال اٹھا اندر حسین بھائی کہ سوال یہ اٹھا کہ جب راجہ رضوان عباسی جو آئی وٹنس ہیں ان کے بیانات پڑھ رہے تھے تو جسٹس مسعود شاہ بولے آپ ان کیمرہ سے بات کی جو ٹرائل کر رہے ہیں یہاں پر آپ بیانات پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ٹوپی ڈرامہ ہے سارا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ان کیمرہ یہاں بیانات پڑھ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو کیس بنایا ہے نا ٹوٹل، ہم میرٹس میں، انہوں نے کہا کہ ہم اپیل جو آپ نے ضمانت کی اپیل کی، ہم میرٹس میں بات نہیں کر رہے، ہم ضمانت کی جو اپیل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب تک جو دستاویزات، اچھا یہ متفقہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو فیصلہ آج ججز کے ریمارکس طارق مسعود صاحب، ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، یا مسلم لیگ نون والوں نے، یا پیپلز پارٹی والوں نے اپنے اپنے ججز رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ججز انصاف کرتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. کچھ تفصیلات تو مجھے کورٹ کور کرتے ہوئے، عدالتیں کور کرتے ہوئے مدت ہو گئی، سپریم کورٹ کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا مجھے. لیکن جو ان کے میں تنقید کرتا ہوں، ججز کے فیصلوں پر تنقید کرتا ہوں، میں باقی کسی ایسے میں اس حوالے سے نہیں. جب میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا کیس یہاں پر سردار طارق اسی بینچ کے، یہ افریدی صاحب، مسرت علالی، جسٹس مسرت علالی، یہ اس بینچ کا حصہ تھے، لگا تھا ان کے سامنے اپریز علائی کا اور شاہ محمود قریشی کا، تو انہوں نے نہیں دی تھی. میں نے اس وقت اس فیصلے پر تنقید کی تھی اس وقت، لیکن آج انہوں نے اچھا فیصلہ دیا اور صاحب فیصلہ دیا. اور یہ انہوں نے، اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس عطا اللہ نے یہ کہا کہ راجہ رضوان عباسی جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر، انہوں نے کہا کہ عمران خان معصوم ہے. انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا
کہ عمران خان मुजरिम में अभी मुजरिम नहीं बने, वो मासूम है. सही ठीक है, हाँ उन्होंने जी ये लफ्ज इस्तेमाल किया इस हवाले से, और उन्होंने दोनों अली बुखारी ने भी जो शाह महमूद कैशी के वकील थे, उन्होंने भी इस पर भी बात की. यहाँ पर मुझे एक वेलकम जो मूवी है उसका एक डायलॉग याद आ रहा है, वो नाना पाटेकर की है ना, और अनिल कपूर की. जी जी सब चलता है भाई, सब चलता सब चलता है. अच्छा राजा साहब अब जिस तरह आज ये एक अच्छी खबर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए आई सवाल करूंगा अब इलेक्शन के हवाले से जी कि इमरान खान का इलेक्शन ना लड़ना जिस तरह कल भी आपने देखा एक फैसला आया उन्होंने कहा कि जनाब सजा मुअत्तली एक अलहदा चीज है नाअहली का खत्म होना एक अलहदा चीज है इमरान खान का खुद से इलेक्शन में ना होना क्या वोटर की साइकोलॉजी पे कोई फर्क पड़ेगा इससे नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो इमरान खान एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के मकबूल सियासी लीडर, ये मैं नहीं कहता, ये अदालतें कहती है, मतलब ये इसे ये आप कह सकते हैं, यू कैन से कि सिक्का बंद, मतलब बड़ा लीडर है वो. और रात को मैं एक सेनेटर साहब की बात सुन रहा था, उनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, और आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी हरीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सख्त तरीन सियासी हरीफ. उस सेनेटर का यह बयान था, उन्होंने कहा कि अहमद मीर के बयान, उन्होंने कहा कि कोई ये माने या ना माने, कोई इख्तलाफ करे या ना करे, अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं भी मिलता, उनका इंतखाबी निशान नहीं भी मिलता, अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला, तो इमरान खान जिसको खड़ा करेगा ना, वो इलेक्शन में नहीं आता, वो जिसको खड़ा करेगा लोग उसको वोट डालेंगे. मैं एक बात आपको बताऊं सुनिए साहब, किसी भी सियासी लीडर को, ये तारीख का सबक है, किसी भी सियासी लीडर को आप उससे जिंदा करते हैं तो उसके दो लोगों के दो रवैये होते हैं, या लोग खामोश हो जाते हैं, या लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्सा होता है. अब की बात जो मुझे नजर आ रहा है ना, गुस्सा नजर आ रहा है, और लोग 8 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं. गुस्सा वो वोट की सूरत में निकालेंगे, बैलेट की सूरत में निकालेंगे. वोट उनकी ताकत, और जमहूरियत में होता भी यही है कि ताकत जो होती है वोट होती है, और वो वोट की सूरत में निकालेंगे. और ये जो इंतखाबात, कई लोग जो कहते हैं ना हमारे पत्रकार के ये हो, वो भी हैरान रह जाएंगे, वो अपनी उंगलियां दांतों में दबा लेंगे कि ये हुआ क्या. ठीक है राज साहब बहुत शुक्रिया आपका बाकी आज सुप्रीम कोर्ट से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफी खुशखबरी है तो वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे पाकिस्तान जिंदाबाद